میرا بیٹا جب 15 سال کا تھا تب میرا شوہر جگر کی بیماری سے وفات پا گئے۔ ہم نے بہت مشکل وقت دیکھا تھا۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا جس نے کم عمری میں ہی پڑھائی چھوڑ کر محنت شروع کر دی، اور میں نے اس کی شادی بھی جلد کر دی کیونکہ گھر میں تنہائی سے اب مجھے خوف آتا تھا۔ میری بہو ایک ڈاکٹر کے پاس نرس کا کام کرتی تھی اور بامشکل اس کی تنخواہ سے ہمارا گزارا ہو رہا تھا۔ میرا بیٹا جاوید محنت مزدوری کے لیے باہر جایا کرتا تھا، کبھی دیہاڑی لگتی کبھی نہ لگتی، لیکن ہاجرہ اچھا کما رہی تھی۔ اسے کبھی خرچی بھی مل جایا کرتی تھی اور مہینے کے 10,000 بھی مل جایا کرتے تھے۔ ہاجرہ بہت محنتی عورت تھی، وہ اپنا ہر کام ایمانداری کے ساتھ کرتی تھی، لیکن ایک دن ایسی بات ہوئی کہ ڈاکٹر نے اسے کلینک سے نکال دیا۔ اس دن ڈاکٹر کے پاس ایک لڑکی آئی جس کے پیٹ میں جڑواں بچے تھے اور اسے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی فیملی بھی تھی۔ وہ سب نہایت پریشان تھے۔ لڑکی درد سے بہت کرا رہی تھی جبکہ اس کی ڈیلیوری آسانی سے ہو سکتی تھی، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا آپریشن ہوگا اور اسے ہاسپٹل بھیج دو، میں بھی وہیں پہنچ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر صاحبہ نے ہاجرہ کو ایک پرچی تھمائی جس میں دوائی لکھی ہوئی تھی اور کہا کہ ہاجرہ، ان کو اچھے سے سمجھا دو کہ معاملہ سیریس ہے اور ان کو ابھی اور اسی وقت وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا ہوگا۔ 1 گھنٹے بعد اس لڑکی کا آپریشن ہوگا اور ابھی یہ ڈرپ لگا دو تاکہ اس کا درد ختم ہو جائے۔ یہ بات سن کر ہاجرہ حیرت میں پڑ گئی۔ لیکن میڈم، اس کی ڈیلیوری تو ہونے والی ہے اور وہ بھی بآسانی ہو سکتی ہے۔ یہ کہتے ہی ہاجرہ کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ اسے خون خوار نظروں سے دیکھنے لگیں۔ تمہیں جس کام کے لیے رکھا گیا ہے وہ کرو۔ اگر ہم اس طرح آپریشن نہ کریں تو ہمارے گھر کی روٹی بھی نہیں چلے گی۔ جی میڈم۔ ہاجرہ نے سر جھکا لیا۔ ڈاکٹر صاحبہ اسی وقت ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گئیں کیونکہ ان کو ایک اور بھی آپریشن کرنا تھا۔ ہاجرہ نے اس لڑکی کو دیکھا جو کافی کم عمر تھی اور اس کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ باجی مجھے بچا لو، مجھے آپریشن نہیں کروانا۔ جب سے اس نے آپریشن کا سنا تھا روئے جا رہی تھی۔ اس کی ماں اسے سمجھا رہی تھی، دلاسا دے رہی تھی، مگر وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ہاجرہ نے سوچ لیا وہ اس کی ڈیلیوری کرے گی کیونکہ اسے کوئی اور پرابلم بھی نہیں تھا۔ پھر ہاجرہ اسے جلدی سے لیبر روم میں لے گئی اور ڈیلیوری کروانے لگی۔ کیونکہ کافی عرصہ ڈاکٹر کے ساتھ رہ رہی تھی، ویسے بھی سارا کچھ وہی کرتی تھی تو اسے سب کچھ آتا تھا، یہاں تک کہ کس وقت کون سی دوا دینی ہے یہ بھی پتہ تھا۔ تقریباً 15 منٹ میں ڈیلیوری ہو چکی تھی۔ دونوں بچے صحیح سلامت تھے اور ماں بھی صحیح سلامت تھی۔ خالہ، آپ کو میں نے جو دوائیاں دی ہیں یہ سب لازمی لینی ہیں اور ابھی آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ ڈاکٹر صاحبہ غصہ کریں گی۔ ہاجرہ نے ان کو سب سمجھا دیا اور وہ بھی جہاں دیدہ عورت تھی، سب سمجھتی تھی کہ ڈاکٹر نے جان بوجھ کر آپریشن کا کہا تھا۔ بہت شکریہ بیٹی، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ اور اس نے جاتے وقت ہاجرہ سے اس کا پتہ بھی مانگ لیا۔ وہ سب تو خوشی خوشی چلے گئے مگر ہاجرہ کے لیے مصیبت چھوڑ گئے۔ جیسے ہی ڈاکٹر کلینک واپس آئی تو ساری بات سنتے ہی اس نے ہاجرہ کو اپنے کلینک سے نکل جانے کا کہا۔ ہم لوگ یہاں پر ہمدردیاں بٹورنے کے لیے نہیں بیٹھے بلکہ پیسہ بنانے کے لیے بیٹھے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے میرے 2 بیٹے اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر گئے ہیں، ان کی فیس مجھے بھرنی پڑتی ہے۔ آج تم نے میرے پورے 50,000 ضائع کر دیے۔ وہ مسلسل ہاجرہ پر برس رہی تھی۔ مجبوراً ہاجرہ نے اپنا سامان اٹھایا اور چپ چاپ وہاں سے چلی آئی۔ وہ گھر آئی تو اس کا اترا ہوا منہ دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ آتے ہی وہ مجھ سے گلے لگ کر رونے لگی۔ اماں، آج میری نوکری چلی گئی، اب گزارا کیسے ہوگا؟ اس نے مجھے سارا واقعہ سنا دیا۔ میں نے اسے خاموش کروایا اور سمجھانے لگی، تو نے بہت اچھا کام کیا ہے، تو نے کسی کا بھلا کیا ہے، اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ روزی دینے والا میرا رب ہے، کوئی ہماری روزی نہیں روک سکتا۔ تم اللہ پر بھروسہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے دلاسا دینے پر وہ چپ ہوئی اور واقعے میں ہی ایسا ہی ہوا۔ 2 دن بعد ہی 2 عورتیں ہمارا پتہ پوچھتی ہوئی گھر تک آ گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک عورت نے ان کو بتایا ہے کہ بہت ہی اچھی دائی یہاں رہتی ہے جو آپریشن ہونے والے بچے کو بھی آسانی سے ڈیلیور کروا دیتی ہے، اور وہ اپنی بہن کی ڈیلیوری کروانے آئی تھی اور اس طرح سے عورتوں کا ایک تانا بانا بن گیا۔ ہاجرہ روز 2 یا 3 ڈیلیوری کیسز کروانے لگی اور اچھی خاصی کمائی ہو رہی تھی۔ ہمارا گھر اچھے وقتوں کا تھا، اس لیے کافی کشادہ تھا، جس میں باہر کی طرف بھی 2 کمرے میرے مرحوم شوہر نے مہمانوں کے لیے بنوائے تھے، اور اب ہم نے مل کر ان 2 کمروں کو کلینک میں بدل دیا تھا۔ کبھی کبھی میری بہو تو 5 کیس بھی کروا دیتی تھی۔ ہمارے گھر کے حالات اب بدلنے لگے تھے۔ میرا بیٹا جاوید بھی ہاجرہ کی کافی مدد کر دیا کرتا تھا۔
وہ اس کی دوائیاں، ڈرپ وغیرہ سب لا دیا کرتا تھا۔ یہ 5 دن پہلے کی بات ہے جب صبح صبح ہی حاجرہ نے مجھے بتایا کہ آج وہ بازار جائے گی کیونکہ اب اسے اور بھی بہت سارا سامان لینا ہے، کیونکہ مریضوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور اب اسے زیادہ بیڈ اور کرسیاں اور جھولے چاہیے تھے۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، مگر ایسے میں کوئی کیس آ گیا تو؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ کوئی بات نہیں اماں، اگر کوئی عورت آتی ہے تو آپ دیکھ لینا کہ اس کی حالت کیسی ہے، اگر جلدی ہو تو مجھے فون کر دینا۔ وہ جلدی جلدی مجھے سمجھاتی باہر نکلی جہاں جاوید اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے بھی بچا کچا کام سمیٹنا شروع کیا اور کچھ ہی دیر میں وہ عورت آتی دکھائی دی۔ آج بھی اس عورت کا چہرہ میرے خیالوں میں جونک کی طرح چمٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ انتہائی شفاف عورت تھی جسے میں نے آج سے 5 دن پہلے اپنے گھر میں دیکھا تھا، اور جو الفاظ میں نے اس کے منہ سے سنے تھے مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی عورت ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ لڑکی کو کرسی پر بٹھا کر وہ عورت میرا ہاتھ پکڑ کر کونے میں لے گئی۔ تم ہی حاجرہ دائی ہو؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے اسبات میں گردن ہلائی۔ تب اس نے نوٹوں کی ایک گڈی میرے ہاتھ میں تھمائی اور بولی، اس کی ڈیلیوری کر دو، اور لڑکی ہو تو اسے کہنا کہ مری ہوئی پیدا ہوئی تھی اور دفنا دینا، اور بیٹا ہو تو اسے شاپر میں ڈال کر دفنا دینا۔ وہ عورت زرق برق لباس میں تھی اور جو لڑکی اس کے ساتھ تھی وہ سادے سے حلیے میں تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ لڑکی حاملہ تھی اور ڈیلیوری کا وقت قریب آ چکا تھا۔ اس عورت کی بات سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ بھلا وہ کیا بکواس کر رہی تھی؟ میں نے جلدی سے کہا کہ محترمہ، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے سوال پر وہ زہر خند لہجے میں بولی کہ یہ جو اتنے پیسے میں نے تمہارے ہاتھ میں رکھے ہیں، اس کا یہی مطلب ہے کہ تم کوئی سوال نہیں کرو گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ پلٹی۔ سنیے، میں نے اسے روکا، ابھی کچھ وقت لگے گا اسے۔ میں نے کافی سوچ کر کہا، تو ٹھیک ہے، میں 2 گھنٹے بعد ڈرائیور کو بھیجوں گی۔ اب وہ مزے سے چلتی گئی اور باہر اپنی لمبی سی گاڑی میں جا بیٹھی۔ میں جلدی سے مڑی اور دروازے کو بند کیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حاجرہ کو فون کروں یا نہیں۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ لڑکی زور سے کرانے لگی۔ میں بھاگتی ہوئی اندر گئی۔ اس کی ڈیلیوری ہونے والی تھی۔ میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اسے اندر لے گئی اور سامان اکٹھا کرنے لگی۔ حاجرہ کو دیر ہو جاتی، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں خود ہی اس کی ڈیلیوری کروا دوں گی، اور سچ پوچھے تو اس کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں ایک پیاری سی بچی میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ اس کی ماں بے سدھ پڑی تھی۔ میں نے بچی کو کمبل میں لپیٹا اور جلدی سے اٹھا کر تہہ خانے کی طرف جانے لگی۔ میں اس بچی کو کسی قیمت پر بھی اس عورت کے حوالے نہیں کر سکتی تھی جو اس کو جان سے مارنا چاہتی تھی۔ میں تہہ خانے میں پہنچ کر وہاں پڑے پرانے جھولے میں بچی کو لٹایا۔ وہ سو چکی تھی۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا۔ میں جلدی سے اوپر آ گئی۔ اب وہ لڑکی میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بامشکل اپنا گلا صاف کیا اور کہا، بیٹی، تم نے مری ہوئی بیٹی کو جنم دیا ہے۔ میرا جواب سن کر وہ لڑکی جس کا نام معروف تھا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے ساتھ ہر بار یہی ہوتا ہے۔ اس کا جواب سن کر میں حیرت میں پڑ گئی۔ خالہ، یہ میری تیسری اولاد ہے جو مری ہوئی پیدا ہوئی ہے، ورنہ ڈیلیوری سے پہلے سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ وہ حسرت سے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ مجھے لگا میرا دم گھٹ جائے گا، مگر میں اسے حقیقت بھی نہیں بتا سکتی تھی، ورنہ وہ ظالم عورت اس بچی کو بھی زندہ نہ رہنے دیتی۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور چپ کروایا۔ اب وہ بس خاموشی سے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی کا ہارن بجا۔ میں نے اسے سہارا دے کر کار تک پہنچایا۔ وہ تشکر بھری نظروں سے مجھے خدا حافظ کہنے لگی۔ اس کے جاتے ہی میں بھاگتے ہوئے واپس تہہ خانے میں پہنچی جہاں بچے روئی جا رہی تھی۔ نہ رو میری بچی، میں آ گئی۔ نہ جانے مجھے اس سے کیا انسیت ہو گئی تھی۔ میں اس کے لیے اچھا سا صاف ستھرا بسترا اور استعمال کی چیزیں اوپر سے اٹھا لائی۔ وہ سردیوں کے دن تھے، اس لیے میں بے فکر تھی کہ بچی یہاں محفوظ ہے۔ اسے دودھ کا فیڈر بنا کر پلایا اور اس کے سوتے ہی میں واپس آ گئی۔ شام کو حاجرہ آ چکی تھی۔ اس نے آتے ہی خوشخبری سنائی کہ وہ امید سے ہے۔ کچھ دن پہلے اس نے ٹیسٹ کروایا تھا اور آج رپورٹ پازیٹیو آئی تھی۔ میں تو خوشی سے نہال ہو گئی۔ میں کب سے اس خوشی کے لیے ترس رہی تھی۔ میں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے اور حاجرہ کو صبح والے واقعے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جو پیسے اس کی دادی نے اسے مارنے کے لیے دیے تھے، انہی پیسوں سے میں اس کی پرورش کروں گی۔ میں سردیوں میں زیادہ تر تہہ خانے میں ہی بیٹھا کرتی تھی۔ وہاں میری ضرورت کی ہر چیز پڑی تھی اور اب تو جیتا جاگتا بہانہ مل گیا تھا۔
दूसरी सुबह मैं उठी तो जावेद ने मुझे एक और खुशखबरी सुनाई कि इसकी लॉटरी निकल आई है और वो भी 1 करोड़ की। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। वाकई? मैंने खुशी से पूछा। हाँ अम्मा, सच बता रहा हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। भाग ने तो जैसे हमारा घर देख लिया था। कल से 2 बड़ी खुशखबरियाँ मिली थीं। वो हंसते हुए कहने लगा, तू सही कह रहा है बेटा, वाकई भाग ने हमारा घर देख लिया है। मैंने आंखें मूंद कर रब का शुक्र अदा किया और समझ गई कि ये जो नन्ही सी जान कल हमारे घर में आई है वही इस भाग को लाई है। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मैं इस बच्ची को कहीं जाने दूं। अब तो इसकी परवरिश मेरी जिम्मेदारी थी और इसी की वजह से इस घर के भाग खुल गए थे। मैंने बहू को कहा था कि अब तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने लिए मुलाजमा रख लो और अगर क्लिनिक में काम करोगी तो अच्छी सी नर्स का भी बंदोबस्त करते हैं जो तुम्हारी मदद कर दिया करेगी। हाजरा मान गई थी। अब मेरा ज़्यादातर वक्त तय खाने में ही गुजरता था जहाँ भाग भरी मेरा इंतज़ार कर रही होती थी। मैंने इसका नाम भाग भरी रखा था, लेकिन एक दिन जब मैं तय खाने में पहुंची तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और चक्कर आने लगे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इसे क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ झूला खाली पड़ा था और भाग भरी कहीं नहीं थी। मैंने पूरा तय खाना छान मारा। मैंने छुपा रखा था, वो लोग अब मेरा यकीन ही नहीं करेंगे। काफ़ी देर तक रोती रही, आखिर हिम्मत करके उठी और ऊपर चली आई। मैंने इसे सब जगह देख लिया, पूरा घर छान मारा, मगर बच्ची का कहीं कोई अता पता नहीं था। बिल आखिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं हाजरा से पूछती हूँ। वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। डॉक्टर ने इसे बेड रेस्ट का बताया था क्योंकि वो काफ़ी अरसे बाद हमल से थी, तो इसलिए क्लिनिक का काम अब नर्स संभालती थी। जो कुछ पूछना होता वो हाजरा इसे बता देती। घर का काम मासी कर देती थी। बहू, मैंने इसे पुकारा। जी अम्मा, कैसे आना हुआ? आप तो नज़र ही नहीं आती, इसने मुस्कुराकर कहा। वो ठीक कह रही थी क्योंकि बच्ची की वजह से मेरा ज़्यादा वक्त तय खाने में ही गुजरता था। बस बहू, मैं ज़्यादातर नीचे होती हूँ, इसलिए ज़्यादा ऊपर आना नहीं होता। जी अम्मा, कुछ काम था? वो उठकर बैठ गई थी। हाँ, वो मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि आज कोई तय खाने में गया था जिस वक्त मैं पड़ोस में गई थी रज़िया की इयादत करने के लिए। मैंने इसे खोजती हुई नज़रों से देखा, लेकिन वो अपनी ही धुन में थी। लगता नहीं था कि इसे इस बारे में कुछ इल्म है। वो कुछ सोचकर बोली, हाँ अम्मा, मैंने कुछ पुराना सामान नीचे भिजवाया था फौजिया के हाथ। असल में अब सारा फर्नीचर नया लेना है तो कुछ पुराना बेच देंगे। कुछ मैंने रख दिया है और कुछ फौजिया को दे दूंगी। बड़ी मजबूर है बेचारी, कोई भी इसके आगे पीछे नहीं है। इसकी बात सुनते ही मैं जल्दी से वहाँ से उठी। अब मैं समझ चुकी थी कि बच्ची किसके पास हो सकती है। मैं सीधा किचन में गई जहाँ फौजिया बर्तन साफ कर रही थी। मैंने गुस्से से इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ किया। बच्ची कहाँ है? बच्ची का नाम सुनते ही इसका रंग उड़ गया। मैं समझ गई कि ये काम इसी का है। मैंने इसे दोनों हाथों से पकड़कर जोर से झंझोर डाला। बता, मेरी बच्ची कहाँ है, वरना तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। खाला, मुझे कुछ मत कहो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे तो वो सिसकने लगी और फिर जो कुछ इसकी ज़बान से अदा हुआ वो सुनकर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया और मेरा सर चकराने लगा। ये तुमने क्या कर दिया? मेरा दिल बैठने लगा। मैं गिरने वाली ही थी। फौजिया ने मुझे थाम लिया। फौजिया को इसी औरत ने अच्छी खासी रकम देकर इस घर में भेजा था। इसने बताया कि खाला, इस बेगम साहिबा ने कहा था कि इस घर में एक बच्चा है जिसका किसी को इल्म नहीं सवाए इस बूढ़ी खातून के जो इस घर में रहती है। इसने कहा कि मैं बड़ी होशियारी से इस बच्चे का पता करूं कि वो लड़का है या लड़की। तब मैंने पहले दिन ही बच्ची को दरियाफ्त कर लिया था। क्योंकि आप ज़्यादा वक्त तय खाने में गुजारती थीं तो मैं समझ गई थी कि हो ना हो वो बच्चा वहीं होगा, इसलिए आपकी गैर मौजूदगी में वहाँ जाकर तस्दीक कर ली। जैसे ही इस बेगम साहिबा को बताया तो वो गुस्से से आग बगोला हो गई और मुझे और ज़्यादा रकम देने का वादा किया और कहा कि वो बच्ची मैं किसी तरीके से चुरा कर इसके हवाले कर दूं। और कल मुझे मौका मिल गया। मैंने बिना सोचे समझे वो बच्ची इसके हवाले कर दी। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। खाला, मुझे नहीं पता था कि इस बच्ची से आपका क्या ताल्लुक़ है। मुझे माफ़ कर दें। वो मेरे पाँव में बड़ी सिसक रही थी और मेरी हालत बुरी थी। मैंने इसे एक शर्त पर माफ़ करने का वादा किया। मैंने कहा कि अगर वो मुझे इस औरत के पास ले जाए तब मैं इसे पुलिस के हवाले नहीं करूँगी। इसने वादा किया कि वो मुझे इसके पास ले जाएगी। कुछ ही देर में इस औरत के बंगले के सामने थी और फौजिया बस मुझे यहाँ तक लाकर वापस चली गई थी। लेकिन मेरे अंदर एक आग लगी हुई थी। मुझे जालिम औरत से बदला लेना था जो इस नन्ही सी जान के पीछे पड़ी थी। मैं इसके घर के अंदर चली गई। गेट खुला हुआ था।
میں جیسے ہی اندر داخل ہوئی وہاں ایک عجیب سا منظر دکھائی دیا۔ وہ عورت جس نے مجھے بچی کو زندہ دفن کرنے کا حکم دیا تھا وہ فرش پر بیٹھی روئے جا رہی تھی، اور ایک شخص جو کہ اسی کی عمر کا تھا نہایت غیظ و غضب میں دکھائی دے رہا تھا، اور پاس ہی بھاگ بھری کی ماں صوفے پر بیٹھی تھی اور اس کی گود میں بچی تھی۔ مجھے اور کچھ نہ سوجا، میں بچی کی طرف لپکی۔ مجھے دیکھ کر ماروک اٹھ کھڑی ہوئی۔ خالہ آپ یہاں؟ وہ سخت حیرت میں تھی۔ میں جلدی سے اس کے قریب گئی۔ دیکھو بیٹی، تمہیں شاید اس بچی کی ضرورت نہیں تھی، تبھی تمہاری ساس نے اسے مارنے کا کہا تھا، لیکن مجھے اس پر بہت ترس آیا اور میں نے اسے نہیں مارا۔ اب اسے مجھے واپس کر دو۔ میری بات پر وہ دور ہٹی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بڑی مشکل سے تو میں اپنی بچی سے ملی ہوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اندر لے گئی اور اس نے اپنا سارا قصہ سنا ڈالا۔ میں ایک یتیم لڑکی تھی جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میں گھروں میں کام کر کے گزارا کر لیا کرتی تھی۔ ایک دن بیگم شمع نے مجھے دیکھ لیا اور وہ مجھ تک پہنچ گئیں اور انہوں نے کہا کہ تم میرے شوہر سے شادی کر لو، میں تمہیں منہ مانگی قیمت ادا کروں گی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں اور اب تک اولاد نہیں ہوئی، جبکہ اب شمع بیگم 40 سال سے اوپر کی ہو چکی تھیں۔ اب ان کے شوہر کو دوسری شادی کا خیال آیا تھا۔ ان کو ہر وقت خوف رہتا تھا کہ ان کا بڑھاپا کیسے گزرے گا اور یہ دولت، یہ جائیداد کسی اور کی ہو جائے گی۔ جب شوہر کو اپنے ارادے پر اٹل دیکھا تو شمع بیگم نے ان سے کہا کہ وہ خود ان کے لیے بیوی تلاش کرے گی۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جیسے ہی مجھے اولاد ہوگی اس کے بعد وہ مجھے آزاد کر دیں گے اور بچہ ان کا ہو جائے گا، لیکن جب میرا نکاح ہوا تو ان کی ساری چال الٹی پڑ گئی۔ میرے شوہر جو مجھ سے 20 سال بڑے تھے وہ مجھے ٹوٹ کر چاہنے لگے اور مجھے بھی ان سے محبت ہو گئی۔ شمع بیگم نے سوچا کہ بچہ حاصل کرنے کے بعد وہ مجھے باہر نکال دیں گی، تو یہ ان کی خام خیالی نکلی۔ اب میرا پلڑا بھاری ہونے لگا تھا۔ تب انہوں نے یہ چال چلی۔ ہر بار وہ مجھے ڈیلیوری کے لیے لے جاتی اور بچہ مروا دیتی۔ میں کبھی بھی اس کا یہ راز نہ جان سکتی۔ میں اور میرے شوہر ان پر آنکھ بند کر بھروسہ کرتے تھے، لیکن ہمیں کبھی یہ علم نہ ہو سکا کہ وہ کیا کھیل کھیل رہی تھیں۔ اس دن جب مجھے درد شروع ہوا تو جس ڈاکٹر سے وہ میری ڈیلیوری کروایا کرتی تھیں، اتفاقاً وہ اس دن شہر سے باہر تھیں۔ اس دن میں نے شمع بیگم کو بہت بے چین پایا اور تب ڈرائیور نے ان کو پریشان دے کر حاجرہ دائی کا بتایا، کیونکہ اس کے محلے کی عورتیں وہاں جایا کرتی تھیں اور ہم آپ کے گھر چلے آئے، اور میری بچی کی قسمت اچھی تھی کہ آپ جیسی نیک خاتون کے ہاتھوں میں میری بچی پہنچی جس نے اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھا۔ میں آپ کا یہ احسان مر کر بھی نہیں اتار سکتی۔ اگر آپ نہ ہوتیں تو ہمیں کبھی یہ علم نہ ہوتا کہ شمع بیگم ہمارے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ آج صبح میرے شوہر نے شمع بیگم کو ایک کام والی لڑکی سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا، اور جب وہ بچی کو لے کر آئی تو انہوں نے سن لیا وہ کہہ رہی تھی کہ یہ میری سوتن کی بچی ہے، اسے میں زندہ نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ میری بچی کی جان لینے ہی والی تھی کہ میرے شوہر نے ان کو پکڑ لیا۔ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے اور اپنی کانوں سے سن چکے تھے۔ وہ عورت میرے 2 بچوں کی قاتلہ ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اب وہ بچی سے چپکے سسک رہی تھی۔ مجھ سے اس کا یہ درد نہ دیکھا گیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی خوش رہو اور بھاگ بھری کا خیال رکھنا، کبھی ہو سکے تو مجھ سے ملوا دیا کرنا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور باہر جانے لگی۔ لاؤنج میں پولیس آ چکی تھی۔ 2 معصوم بچوں کے قتل کے الزام میں شمع بیگم کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس ڈاکٹر کو بھی گرفتار کرنے کا پولیس نے وعدہ کیا تھا۔ شمع بیگم اب ٹوٹ چکی تھی، اس کا سارا غرور مٹی میں مل چکا تھا۔ کیا تھا جو وہ اپنے شوہر کی اولاد کو سینے سے لگا لیتی تو آج بھی اس گھر پہ اسی کا راج ہوتا، مگر سوتن کی جلن نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اب میں آہستہ قدموں سے اپنے گھر کی جانب جا رہی تھی۔ بھاگ بھری کے آتے ہی جو خوشیاں ہمیں ملی تھیں، اللہ سے امید ہے کہ جلد ہی حاجرہ کی گود میں بھی اولاد ہوگی اور میں دادی بن جاؤں گی۔ میرے لیے بھاگ بھری سے دوری بہت مشکل تھی، لیکن وہ اپنی اصل ماں کے پاس پہنچ چکی تھی۔ شاید وہی اس کی ٹھیک جگہ تھی۔ اللہ نے کرم کیا، میری بہو نے پیاری سی بیٹی کو جنم دیا جس کا نام میں نے بھاگ بھری رکھا۔ اس کے آنے سے میرے گھر کا آنگن خوشیوں سے بھر گیا۔